یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے کمال لکھا حضرت یہ مثنوی شریف میں. انہوں نے تو سمجھایا ہمیں حضرت، ہم نہ سمجھیں تو کس کا قصور ہے حضرت. ایک گل سمجھائی انہوں نے حضرت، ہم نہ سمجھیں. وہ ہم نے بڑی خوبصورت مثال دی. فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھ، جیسے آپ کے باہر موسم بنا ہوا ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایسا موسم تھا. اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا حضرت، ساتھ اس کی ساری کابینہ، سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی ہوئی تھی. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں آج بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. سپاہی گیا، بابے کو بلا لایا. اب جب آیا نا بابا تو لکھا بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھو، ظاہر عمر رسیدہ ہو، تجربہ کار ہو، جو آپ کو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. اب بادشاہ کا ظاہر آگے کو پروگرام ہوگا، یہ رومال کسی کی گود میں رکھے گا تو پھر میں آگے اس طرح کروں گا. لیکن بابا بھی پورا بابا تھا، ساڑھے یہاں بابے اور بابا نہیں کہ ہمیں بابا بن گیا، وہ باقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا حضرت. اس نے بادشاہ سمیت نہ سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. بادشاہ حیران رہ گیا، بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا شغل لگا گیا. ظاہر ہے اس نے رومال کسی کی گود میں رکھا ہی نہیں تو بات آگے چلی نہیں، بات وہاں کی وہاں رہ گئی. وہ کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی کہ سمجھ نہ آئے کہ اس کو بیماری لگی کیا ہے، اور بیماری دن بدن بادشاہ کو کھاتی جائے. حکیموں نے، طبیبوں نے بڑے نسخے، بڑی دوائیاں، لیکن جب پتہ ہی نہیں لگا کہ بیماری کیا ہے تو پھر علاج کیا ہوتا حضرت. آخر حضرت انہوں نے بڑے بڑے تکے لگائے، کوئی تکا نہیں چلیا. بادشاہ قریب المرگ، ہڈیوں کا ڈھیر. آخر طبیبوں نے دوائیاں ہی بند کر دی، انہوں نے کہا اب نہیں بچے گا. اور ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن دیکھے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا حضرت. دوائیاں بند. فیصلہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے پاس دن جو 3 رہ گئے ہیں تو ایک دن اس طرح کرو، رعایا کی اور بادشاہ کی ایک ملاقات کروا دو، آخری ملاقات. اعلان ہو گیا بھائی فلاں دن بادشاہ سے آخری ملاقات ہوگی جی. وہ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک کر کے بندہ آتا جاتا اور بادشاہ سے مل کے باہر نکلتا جاتا. اب لکھا جی انہی ملنے والوں میں نا وہ رومال والا بابا بھی آ گیا. اب ایک بادشاہ تھا بیمار، دوسرا ملاقات ایمی سرسری سی ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ کو وہ بابا نہیں یاد تھا کوئی. بادشاہ بابا بھول چکا تھا. بابا آیا، اس نے آ کر السلام علیکم کہا. بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابے نے کہا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاری ہے؟ جب بادشاہ نے سنا نا تیاری کا لفظ تو بادشاہ رو پڑا حضرت. بادشاہ رو پڑا، اور ان کو تھا بھی بادشاہ کو میری طرح کا بندہ تو نہیں کہ 5 مرلے کا گھر، بس وہ زمانے کا بادشاہ تھا، اتنا کو اس نے چھوڑ کے جانا تھا. بادشاہ رو پڑا تیاری کا لفظ سن کے. اور اس میں بھی ہمارا اپنا قصور ہے. انہوں نے تو منع کیا تھا بندے رہیں دل نہ لائی ہے، تو ایتھے نہیں رہنا سدا. رہیں ساڑی مرضی ہے، جنہ چاہاں گے رکھاں گے تین، تیری منزل جنت ہے. ہاں جنت لی چنگے کام کری، ایتھے تو رہنا نہیں سدا. مسافر بن کے رہیں، مہمان بن کے رہیں، مکان چ رہیں، مکان نو دل چ نہ رکھ لیں. زمین تیرے پیران دے تھلے ہی، اسی دے ذریعے تیرا امتحان لینا ہی. اس زمین نو کتے دل چ نہ واڑ بیٹھی. ایدے لی پرا نہ لڑی، ایدے لی پہن نہ لڑی، ایدے لی چاچے نہ لڑی، ایدے لی تائے نہ لڑی. نہ پہن دکھائیں، نہ پرا دکھائیں، نہ چاچے دکھائیں، نہ تائے دکھائیں. لیکن اسی کوئی نہیں منی منی ہے. ہڈے کو تو جو ہے ایسی کیتا ہے، لڑے بھی ہیں، کھادی بھی ہے. اور حال ایسے نادان، نہ آج تک کوئی زمین ماں کے پیٹ سے لے کے آیا اور نہ جاتے ہوئے کوئی اپنی زمین کندھے پہ اٹھا کے قبر میں لے کے گیا. پتہ نہیں اس کے لیے لڑ کیوں رہے ہیں ہم حضرت، کیوں اس پہ اتنے فریفتہ ہیں ہم، کیوں اس پہ اتنا دل آ رہے ہیں ہم حضرت. کوئی خون کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کھینچ کوئی نہیں حضرت، کوئی خون کا لحاظ کوئی نہیں، لڑ رہے ہیں حضرت.
جس کے لیے لڑ رہے ہیں، جو لڑا وہ بھی مر گیا، جس سے لڑا وہ بھی مر گیا، زمین ادھر کی ادھر ہے۔ انہوں نے منع کیا تھا، بندے اس کے ذریعے ہم نے تیرا امتحان لینا ہی، اس کے ذریعے ہم نے تجھے چیک کرنا ہے، یہ پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھنا، اس کو کہیں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا، کیونکہ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں لایا جائے، اور اگر تو اس کو اس جگہ بٹھائے گا جو اس کی جگہ ہی نہیں، یہ اپنی اوقات بھول بیٹھے گی اور تیرا بیڑا غرق کر دے گی حضرت۔ اور ہوا حضرت، میرے معاشرے میں ہوا، سیالکوٹ میں ہوا، گوجرانوالہ میں ہوا، فیصل آباد میں ہوا، جڑا والا میں ہوا، اوکاڑا میں ہوا، سائی وال میں ہوا، اس کے لیے لوگ مرے بھی، اس کے لیے لوگوں کو مارا بھی گیا، نہ مرنے والا لے کے گیا نہ مارنے والا لے کے گیا۔ ایسے بے وقوف حضرت ہم، انہوں نے منع کیا، تھلے پیران دے تھلے رکھ، وقت گزارتے آوے حدیث تیرے لیے جنت بنائی دی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہر جنتی کی عمر 30 سال، 30 پہ بریک، جو کھانے کو جی چاہے گا غیب سے سامنے، جتنا جی کیا کھا لیا، باقی کدھر چھوڑے، خود غائب، کوئی پیشاب نہیں، کوئی پخانہ نہیں، جنتی کو ایک خوشبودار پسینہ آئے گا، سارا کچھ ہضم۔ اتھے 30 تو بعد 31، 31 تو بعد 32، 32 تو بعد 33، 33 تو بعد 34، 34 تو بعد 35، آہستہ آہستہ بڑھاپا، جھریاں، جلد آہستہ آہستہ وہ، لیکن اتھے کی 30 تے بریک۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جو جنتی مرد ہوگا اس کی بیوی اس کو دیکھ کر کہے گی تسی کال نالو بہتے سونے نہیں لگن دے تھے، پھر اگلا دن آئے گا پھر کہے گی تسی کال نالو بہتے سونے نہیں لگن دے، ہر دن حسن بڑھے گا۔ اور بندے کیا کیا تو نے، وہ جنت چھوڑ دی اس کے لیے، وہ جنت چھوڑ بیٹھا تو، جنت والے اللہ کو چھوڑ بیٹھا تو، جنت والے نبی کو چھوڑ بیٹھا تو۔ ہم نے تو پہلے تجھے کہا تھا یہ آزمائش ہے، یہ جانچ ہے تیری، اس کے ذریعے ہم نے تیرا امتحان لینا ہے۔ کبھی زمین دے کے امتحان لیں گے، کبھی زمین نہ دے کے امتحان لیں گے، کبھی مال دے کے امتحان لیں گے، کبھی مال لے کے امتحان دیں گے، کبھی اولاد دے کے امتحان لیں گے، کبھی اولاد واپس لے کے امتحان لیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، امتحان ہے تیرا میاں، سمجھو میرے بچے ہو کاکے ہو، امتحان پتر اوکھا سوکھا۔ میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں حضرت، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں نا حضرت جی، وہ اکثر کبھی کبھی رو بھی پڑتے ہیں کہ جی سب کے باپ ان کو پارک لے کے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے لے کے جاتے ہیں، بابا آپ ہمیں کہیں نہیں لے کے جاتے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں میرے بچوں ایہی سوچ کے صبر کر لو، آپ جنتی کو وری پھریں گے جا کے انشاءاللہ، جنت سے پھریں گے جا، بڑا کو اگر پتر جتنے نوجوان کوئی چیز نہیں نہ ملی، اگر کوئی چیز نہیں ملی کوشش کرو جائز حد تک اس کی، جتنی شریعت نے اجازت نہیں ملی تو یہ دل کو سمجھا لو آپ جنت چلی لانگے جا کے رہیں، لیکن پتر اس کے لیے دھوکہ نہ دو، اس کے لیے ملاوٹ نہ کرو، یہ سمجھاؤ میرے اپنے دل کو پتر۔ خدا دا واسطہ میں اللہ دے کار بیٹھا ہوں، میری پوری تقریر اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے کچھ بھی لینے کے لیے کبھی غلط نہیں کیا۔ جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے 8:30 ہو گئے ہیں، 1 گھنٹہ تقریباً ہونے کو ہے، میں کسی دی خوش آمد نہیں کی تھی۔ حالہ مجھے وہ تقریر آتی ہے جنہوں ویلہ والی تقریر کہندے نہیں حضرت، مجھے تڑے سارے نہیں جیباں جو ویلہ نہ کڑھاواں، میرا نام سلیمان نہیں ہے حضرت، جو میرے اللہ نے دے دیا الحمدللہ، جو نہیں دیتا تے پتر میں لین نہیں کو 2 نمبری نہیں کی تھی، میں 2 نمبری نہیں کی تھی۔ میری صبح دی 3 تقریر ہے، میں ہر جگہ ہی رونا رویا جا کے، پتر دے دے الحمدللہ، نہ دے تو اس کو سمجھاؤ اوہ جنت چلے لانگے جا کے، لیکن کوئی دا کام نہیں کرنا کہ اللہ تے اللہ دا رسول ناراض ہو جن ساڑھے تو۔ کوشش کرو میرا پتر، وہ خود کہہ رہا کوشش کرو، محنت کرو، لیکن پتر اس طرح دی محنت نہیں کرنی کہ فجر بھی جائے تے ظہر بھی جائے تے عصر بھی جائے، مغرب بھی جائے تے شاہ بھی جائے۔ محنت کرو، باقی اس مالک پہ چھوڑ دو حضرت، مرضی ہوگی تو دے دے گا، باقی دیتا ہے جی وہ بڑا کریم رب ہے حضرت، لیکن پتر اس طرح کا کام نہ کرنا، یہ امتحان ہے،
یہ آزمائش ہے، یہ جانچ ہے۔ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، سڑیاں نہ تھے پنڈ کو زمینہ نے، میں حضرت جی کدی پوچھن بھی نہیں گیا، مجھے میرے مالک نے اتنی عزت دے دی، میں کیوں چار زمینہ دے ٹوٹے نہیں جا کے لوکاں نہ لڑدا پھر حضرت جی، ٹھیک ہے حضرت جی، آہو میں کی کرنی ہے، یہ میرے مقدر چوئے گی، میرا مالک دے چڑھے گا حضرت جی۔ سمجھاؤ پتر، جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر، یہ کیوں سارے معاملے خراب ہوئے ہیں؟ اسی لیے تو خراب ہو گئے ہیں حضرت، کہ دنیا کی محبت، وہ جی وہ چیز چاہی دیئے، جو مرضی ہے میں وہ چیز لینی ہے حضرت۔ میں پتر سائیکل سے چلا ہوں، سائیکل سے، موٹر سائیکل دی میرے اللہ نے۔ میں پہلی تقریر، مجھے ادھر ڈاکٹر تقیر صاحب پوچھ رہے تھے جی پہلی تقریر تجھے کتنے کی تھی، میں وہ ناروال پہ گیا حضرت جی، اور ہم موٹر سائیکل پہ تقریر کرنے گئے۔ میرے سیالکوٹ سے کم از کم بھی نا موٹر سائیکل پہ بھی 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں موٹر سائیکل پہ جائے، اور دن بھی سردیوں کے۔ وہ جو بندہ میرے ساتھ گیا نا جس نے مجھے راستہ دکھانا تھا، جاتے ہوئے تو بیچارہ نہیں کوئی اتنا بولا، تو واپسی پہ میں نے کیا کہ فجر کی نماز پڑھانی تھی، انہوں نے بڑا کہا جی رات رک جائیں ادھر، میں نہیں، میں فجر پڑھانی جا کے، ہم موٹر سائیکل، اور راستے میں بارش شروع ہو گئی، انہوں نے چڑھ گسا گیا، انہوں نے کہتا ہے حضرت صاحب تسی بھی اخیر شدائی ہو۔ میں کی ہویا ہے؟ وہ اللہ دے بندے ہو جنہوں نے تقریر تے بلایا، تسی انہوں نے کو گڈی دا بندوبست کر کے دیو، تسی ویکھو موٹر سائیکل تے آپے بھی ٹھرے ہو، نال مینوں بھی ٹھارن ڈے دیو، ہن بارش پین ڈئی دی، سردیاں دے دن نے، میں نے اس کو ایک بڑی بات کی، میں نے کہا گل سن ہوئے، جنہاں دا اسی کام کرنا ہے وہ سانوں ویکھدے نہیں پے کہ ساڈے واسطے موٹر سائیکل تے ٹھرن ڈے ہے۔ انہوں کہندا آؤ، تو میں چلیا جے پھر منگنی ہے تے اسی انہاں کولوں منگاں گے کہ پھر انہاں کولوں ہی منگنی ہے پڑھ کے، پھر پتروں نے دتیاں نے مینوں، نے پھر مینوں دتیاں نے میرے بچے، اس سے مانگو اپنے اللہ سے، نماز چھڑ کے کدے کو لے لو گے؟ نہیں ایک مجھے بات بتاؤ، اللہ کے علاوہ تو نہیں کو دینے والا، وہی ہے نا دینے والا، تو پتر ہو دینا لڑائی پا کے کدے کو لینا جی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، الحمدللہ سارے ایمان والے ہیں اور سب کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، جو دے گا وہ بھی اللہ کی عطا سے دے گا، داتا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے، بابا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے، غوث پاک دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو مختار کل اللہ کی ذات نے بنایا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن پھر اللہ سے لڑائی، اللہ کے رسول سے لڑائی، تو کتوں لوگ ہیں یار؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کی ہو کیا گیا بھائی، کدھر سے لوگ ہیں؟ اس لیے بیٹا اس کا دھیان رکھنا، یہ پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا، اس زمین کو اٹھا کے کبھی دل میں نہ لانا ہے۔ یہ دل بڑی سونی جگہ ہے پتر، اتھے اللہ نو لے آؤ تے اللہ دے رسول نو لے آؤ، اتھے وہی سجدے نے میرے بچیو، ادھر وہی سجدے ہیں، یہ زمین نہیں سجتی، ادھر ٹریکٹر، کٹے، وچھے، مکان، پلاٹ، مرلے، کنال، یہ نہیں ہے تھے، ان کی نہیں اتنی کہ ان کو اتھے رکھا جائے، ادھر یہ بڑی خاص جگہ ہے، خاص جگہ، اتھے اللہ اور اللہ دے رسول حضرت جی ہیں، انہوں نے رکھو، یہ ان کے لیے حضرت۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا حضرت جی۔ وہ جب بات آئی نا تیاری کی، بادشاہ رو پڑا حضرت، چھڑ کے جو ہے نا کو جانا دی حضرت، وہ کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے۔ بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آگے آپ سفر پہ جاتے ہیں، سارا شہر دیکھتا ہے، وہ آپ کا پروٹوکول، وہ آپ کی سپاہ، وہ آپ کے ہاتھی، وہ آپ کے گھوڑے، وہ آپ کے خیمے، وہ آپ کا کھانے کا سامان، بھئی آج کون سا سفر ہے کہ ساتھ کو سامان ہی نہیں ہے؟ بادشاہ پھر بولیا، انہوں نے کہا بابا جی آج اور سفر تے چلنے ہیں تے او دا سامان بھی اور ہے۔ بابا پھر بولیا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہی کہن رہے ہو کہ سفر تے چلنا وا تے سامان او دا اور ہے، تے او کتے جائے؟ وہ نہیں کٹھا کیتا؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا ہے کوئی۔ بابے نے حضرت وہ سرخ رومال جو کبھی بادشاہ نے اس کو دیا تھا نکالا، اور نکال کے نا وہ بادشاہ کو دکھا کے کہتا ہے بادشاہ یاد آیا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو وہی رومال ہے جو میں نے کبھی تجھے دے کے کہا تھا
جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو۔ بابے نے کہا اس دن تو رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے اتنا وقت دیا، اتنی مہلت دی، اتنی عمر دی، جس کے محلے میں مسجد بھی تھی، جس کے گھر میں قرآن بھی تھا، جس کے گھر میں تسبیح بھی تھی، جس کے گھر میں مصلی بھی تھا، جس کو پتہ بھی تھا سارا کچھ، پھر بھی اس نے وہ سامان نہیں اکٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا۔ لے بادشاہ یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں۔ اب یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندے حضرت دھیان رکھیں،